السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ امید کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل سیف سکلز کو سبسکرائب کیا ہوگا۔ اب میرا مقصد کیا ہے اس چینل کو بنانے کا؟ تو سب سے پہلے میرا مقصد ہے کہ میں کس طرح سے اس ملک سے جو ان ایمپلائمنٹ ہے اس کو کم کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آن لائن کچھ نہ کچھ کمایا جائے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کس طرح سے وہ کما سکتے ہیں۔ تو میرے چینل کا مقصد یہی ہے کہ میں ان کو سکھاؤں اور ان کو پڑھاؤں کہ وہ کس طرح سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کو امید دینا چاہتا ہوں کہ اب آن لائن ارننگ جو ہے اس سے بہت ساری ارننگ کی جا سکتی ہے۔ تیسرا، میں ان کو موٹیویٹ اور انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا گائیڈ بننا چاہتا ہوں جو نہیں جانتے کہ کس طرح سے آن لائن ارننگ کی جا سکتی ہے۔ اور فائنلی، جب ہم کچھ نہ کچھ کمائیں گے تو پھر دنیا والوں کو بھی ہم کچھ نہ کچھ دیں گے۔ اب آپ کو موٹیویشن کی کیوں ضرورت ہے؟ تو یہاں پہ میں بل گیٹس کی کچھ دو کہاوتیں ہیں ان کو شیئر کروں گا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس مائکروسافٹ کا بانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کی قصور ہے، یعنی آپ قصوروار ہیں۔ دوسرا، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا اور دوبارہ میں کوئی کام وغیرہ سٹارٹ کرنا چاہوں تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا انتخاب کروں گا۔ اب نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے؟ اس میں اصل میں ایک نیٹ ورک کے تھرو آپ اپنے جو جابز وغیرہ ہیں یا جو سروسز ہے اسے آپ سیل کر سکتے ہیں۔ اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی مصائب ہے ہماری زندگی میں چلتے ہیں تو وہ ہمیں ایک غیر معمولی جو منزل ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح گولڈ ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے اچھی چیز بنانے کے لیے اسے آگ سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کی ویلیو جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم انسان جو ہے، جو بھی مصائب سے ہم دوچار ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں جو ہماری منزل ہے، بہتر منزل، اس کے لیے پریپیئر کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کامیابی پانے کے لیے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی ہم اس میں سکسیس پا لیتے ہیں۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو فائیور سمجھانا چاہوں، پہلے آپ کو بہت زیادہ مشکل لگے گا، لیکن جب آپ اس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب آن لائن ارننگ جو ہے یہ تو بہت آسان چیز ہے۔ اب اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کر سکیں گے تو آپ کسی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو پہلا سرکل یہی ہے۔ دوسرا سرکل جو ہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہے، فرینڈز ہے، آپ کا گھر ہے، گلی ہے، محلہ ہے۔ تو اگر آپ نے خود کو چینج کیا ہوگا تو آسانی کے ساتھ آپ اپنے گھر کے جو حالات وغیرہ ہے اسے چینج کر سکیں گے، اپنے محلے، گاؤں وغیرہ کے۔ اور تیسرا سرکل جو ہے وہ ہمارے ملک یا دنیاوی سطح پر ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن وہ ملک کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، دنیا کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو انرجی اور ٹائم ہے انہی چیزوں میں ڈسکس کر کے ضائع کرتے ہیں، انہی چیزوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جن سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا آج کل جو پولیٹکس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے۔ پھر آج کل کرونا جو ہے، سارا دن ہم یہی سنتے ہیں کہ اتنے مر گئے، اتنے مر گئے۔ اب نہ ہم تو اس سے چینج کر سکتے ہیں اور نہ اس میں کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں خود پر فوکس کرنا ہوگا سب سے پہلے۔ اب ایک اور بات کہ سکسیزفل لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پازیٹیو ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن کچھ کاموں میں پازیٹیو نہیں ہوگا اور وہ رسک لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ پازیٹیو ہے، تو اب ایک چیز ہے اس میں ایک نقص ہے اور 99 جو ہے اس میں خوبیاں ہے۔ تو پازیٹیو لوگ وہ 99 اس اچھائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اس ایک برائی کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ نیگیٹو پیپل جو ہوتے ہیں وہ ان کو ایک برائی نظر آتی ہے اور وہ جو 99 خوبیاں ہیں ان کو نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ تو ہر چیز میں آپ کو پازیٹیو نہیں ہونا پڑتا۔ مثلا اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے،
اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہا، تو ایسی سینس میں ایسے پازیٹیونیس آپ کو کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ کو رسک لینا ہوگا، لیکن رسک لینے سے پہلے آپ نے احتیاط کرنا ہوگا اور 100 دفعہ سوچنا ہوگا۔ اب اس تصویر کو ذرا ملاحظہ کیجئے، اس میں ایک کتا ہے، وہ پرندے کو پکڑ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے یہ بھی رسک لے رہا ہے، لیکن یہ رسک نہیں، یہ حماقت ہے، کیونکہ یہ خود کو مروا رہا ہے اس پرندے کے پیچھے۔ تو اسی طرح سے زندگی میں آپ بھی جو اپنے گول کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں مروائیں گے، اس کے لیے کوئی آسان سا طریقہ ڈھونڈیں گے۔ اب آتے ہیں آن لائن ارننگ جو اپرچونیٹیز ہے، تو آن لائن بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں۔ آج کل آن لائن ارننگ بہت زیادہ ایزی ہو چکا ہے، یعنی آج کل بچے جو ہے، میں اکثر انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں کہ 14-15 سال کے جو بچے ہیں وہ لاکھوں روپے جو انٹرنیٹ سے کما رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ پر ہزاروں اپرچونیٹیز ہیں، تو ان کو آپ اویل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کی فری لانسنگ ہے، اب فری لانسنگ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی جو سروسز ہے اسے سیل کرتے ہیں۔ مثلا اگر میں گرافکس ڈیزائننگ ہوں تو میں کسی کی سی وی وغیرہ بنا کر اسے دیتا ہوں اور اس سے پیسے کماتا ہوں۔ اسی طرح سے آن لائن سیلنگ آپ کر سکتے ہیں، جس طرح دراز ہے، امیزون ہے، علی ایکسپریس وغیرہ پہ، اس پہ چیزیں آپ بیچ سکتے ہیں، یا آپ اپنی ویب سائٹ بلڈ کر کے اس پہ آن لائن چیزیں جو ہے اسے سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیوچر کرنسی ہے، اب فیوچر کرنسی میں بھی لوگ پیسے کما رہے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ رسکی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اس کے متعلق معلوم نہیں ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں اللیگل ہے، تو لہٰذا انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یا انویسٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لیں، اور میں کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس میں انویسٹ کریں۔ بس ایجوکیشنل پرپزز کے لیے آپ اس سے سیکھ لیں کہ اگر آئندہ فیوچر میں کبھی اس کی ضرورت پڑے تو کم از کم آپ کو ٹرانزیکشن وغیرہ کی معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب ہے، اب بہت سارے یوٹیوب جو ہے کچھ اس کو مونیٹائزیشن کر کے پیسے کماتے ہیں، کچھ جو ہے اس پر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو پیسے کماتے ہیں۔ اسی طرح گوگل ایڈسن ہے، گرافکس ڈیزائننگ ہے، یا بہت سارے جاب سائٹس ہیں، ان پہ آپ کام کر کے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب آن لائن ارننگ کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ تو آن لائن ارننگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو پہلا ہے انٹرنیٹ، آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، چاہے 3G ہو، 4G ہو، یا وائی فائی کنیکشن۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پی سی یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے آج کل لیپ ٹاپ اور پی سی جو ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ موبائل یا ٹیبلٹ، تو آپ موبائل اور ٹیبلٹ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پی سی ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سپر کمپیوٹر نہیں ہے، اس لیے میں ارننگ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو سپر کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں تو 5-6 ہزار سے آپ کمپیوٹر خرید کر اپنی جو ارننگ ہے اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور لیپ ٹاپ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے 8 ہزار سے لے کے 11-12 ہزار تک اس رینج میں خرید کر آپ اپنی ارننگ جو ہے اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی، جس طرح یونائٹڈ بینک ہے، ایچ بی ایل ہے، الائڈ بینک ہے، ان میں سے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں۔ اگر یوز نہیں کر رہے ہیں تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ یو بی ایل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ استعمال کریں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایس ایم ایس فری ہوتا ہے، آن لائن بینکنگ بھی فری ہے، وہاں پہ زیرو بیلنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر ایچ بی ایل میں 5 ہزار سے آپ کے پیسے کم ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی ایچ بی ایل میں اکاؤنٹ ہے اور آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہیں ایسے اکاؤنٹ میں جہاں پہ زیرو یا منیمم پیسوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیس کیش، جیس کیش آج کل تو میرے خیال سے یہ بھی بہت ایزی ہے، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو وہ ارینج کر سکتا ہے۔ اور پیونیر، اب پیونیر جو ہے وہ انٹرنیشنل بینک ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے زیادہ تر جو فری لانسنگ سائٹ ہے یا جتنی بھی آپ کمائی وغیرہ انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ پیمنٹ آپ کو ملے گی ڈالرز میں۔ تو آپ ڈالرز کے لیے آپ کو درکار ہوگا جو یو ایس ڈی میں کام کرے، تو پیونیر کو آپ نے لنک کرنا ہوگا اس فری لانسنگ سائٹ سے،
تو اس سے USD جو آئیں گے پیونیر میں، پھر آپ پیونیر کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اپنے لوکل بینک کو یا جیس کیش کو. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ UBL یا HBL جو لوکل بینکس ہیں وہاں پہ آپ $100 سے کم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، جبکہ جیس کیش کے تھرو آپ $1 بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب ہاؤ ٹو اسٹارٹ آن لائن ارننگ. اب سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ کو ایک جگہ تو مل گئی، ایک کمرہ مل گیا کہ وہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہیں، لیکن اس میں آپ انٹر کس طرح سے ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو سکھاؤں گا وہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں ایک گروپ بھی بناؤں گا، وہاں پہ آپ جو بھی کویسچن ہو آپ مجھ سے کریں گے، اور انشاءاللہ میں وہاں پہ ویڈیو بناؤں گا. تو آن لائن ارننگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سکل ضرور ہونا چاہیے. جس طرح مثلا آپ اگر کانٹینٹ رائٹر ہیں تو آپ رائٹنگ کے تھرو یا کاپی پیسٹ کے تھرو اپنا جو کام ہے اسے دے کر آپ ارننگ کر سکتے ہیں. تو آپ جو بھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ سکل ہو آج کل آپ وہ اسے سیل کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو بینکس وغیرہ کی ٹرانزیکشن ہے کس طرح سے پیونیر میں آپ نے ٹرانزیکشن لینی ہوگی، یا پیونیر کو آپ کس طرح سے کنیکٹ کریں گے ان سائٹ کے ساتھ، یا جیس کیش کو کس طرح سے کنیکٹ کریں گے، تو یہ چیزیں اور ٹرانزیکشن وغیرہ آپ نے سیکھنے ہوں گے. انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا. اب جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہے جس طرح فائور ہے، اپ ورک ہے، فری لانسر ہے وغیرہ، ان کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے. تو ڈیٹیل سے آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا اور ان کے متعلق ریسرچ کرنا ہوگا. اب کچھ ایسی سائٹس بھی ہیں جہاں پہ آپ اپنی انکم جو ہے اسے انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن میری سجیشن یہی ہے کہ ایسی سائٹ پہ آپ بالکل بھی انویسٹ نہ کریں، کیونکہ اس میں زیادہ تر پونزی اسکیمز ہوتے ہیں. اب پونزی اسکیمز کیا ہے؟ تو اصل میں جس طرح میں نے آپ کو کہا نیٹ ورک مارکیٹنگ، تو اب نیٹ ورک مارکیٹنگ میں زیادہ تر جو ہے وہ اسکیمرز ہیں، وہ فراڈ ہے. یعنی وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ 10,000 انویسٹ کر لے، پھر آپ نے اپنے نیچے 2 بندوں کو لگانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ آپ نے 10,000 انویسٹ کرنا ہے، تو اسی طرح آپ کو ہم بونس دیں گے، تو اور ہم انہی پیسوں سے یہ کام کرتے ہیں. وہ تو یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے. اصل میں آپ کو جو بونس دیتے ہیں انہی لوگوں کے پیسوں سے کاٹ کے آپ کو دے دیتے ہیں. پھر وہ 2 بندے جو ہے اپنے آگے 2 بندے لگاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ ٹری چلتا رہتا ہے. تو اسے کہتے ہیں پونزی اسکیم. لہٰذا اس میں آپ کبھی انویسٹ نہ کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے بالکل بھی بلائنڈلی جو ہے انویسٹ نہیں کرنا، اور انویسٹمنٹ سے پہلے آپ نے اس کمپنی کی جو ریلائبلٹی ہے اسے چیک کرنا ہوگا کہ اس کی پلاننگ کیا ہے، یا کتنے وقت سے وہ کام کر رہے ہیں، یا اس سائٹ پر آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تو اگر وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں تو آپ نے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہوگا. اس کے علاوہ وہ انویسٹمنٹ کرے جو آپ برداشت کر سکتے ہیں. کل اگر وہ آپ کے پیسے لے کر بھاگ جائیں تو کم از کم آپ کو یہ دکھ نہ ہو کہ میرا اتنا منی جو ہے وہ ضائع ہوا. یعنی وہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا منی ہے اور آپ کو کوئی فکر نہ ہو کہ اگر اسکیم ہو جائے یا کچھ اور، تو پھر آپ سر کو ہاتھ میں پکڑے نہ بیٹھیں. اب اس اسکرین پہ آپ کچھ سائٹس جو ہے دیکھ سکتے ہیں، جس طرح فری لانسر ہے، فائور ہے، اپ ورک ہے. تو میرے خیال سے ان کے متعلق تو آپ کچھ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں. اور باقی جو ہے جس طرح UBL HBL، ان کو آپ نے یوز بھی کیا ہوگا. اگر یوز نہیں کیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. فائنلی آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں، اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور ان کو جو فضول چیزیں ہیں ان میں انویسٹ نہ کرے، ضائع نہ کرے. جس طرح آج کل فیس بک وغیرہ ہیں تو سارا دن ہم اسی پہ، یا PUBG وغیرہ ہے تو اسی پہ سارا دن ہم اپنا جو انرجی ہے اور وقت ہے اسے ضائع کرتے ہیں. ہوپ فلی اس پریزنٹیشن سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.